بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ہماری خوشحالی سے ہے۔ اکثر لوگ جھاڑو کو جہاں مرضی رکھ دیتے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی دروازے کے پاس، کبھی بستر کے نیچے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ بزرگوں نے صدیوں سے کچھ ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں جھاڑو رکھنا گھر میں بے برکتی، نزا اور پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے بزرگ بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گھر میں ایسی کون سی 12 جگہیں ہیں جہاں جھاڑو رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ پھر جھاڑو کو رکھنا کہاں ہے اور کیسے رکھنا چاہیے، اور کیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی روزمرہ زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی لا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات، جس جگہ پر شوہر اور بیوی سوتے ہیں وہاں جھاڑو رکھنا بالکل غلط ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر جھاڑو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سنیے، یہ بات صرف اندھے عقیدے کی نہیں بلکہ نفسیات اور گھر کے ماحول کی ہے۔ جب میاں بیوی کے کمرے میں جھاڑو رکھی ہو تو اس سے گندگی، صفائی کی یاد اور ایک طرح کی بے ترتیبی کا احساس ذہن میں رہتا ہے۔ یہ احساس لاشعوری طور پر دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میاں بیوی میں محبت کم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور گھر میں سکون نہیں رہتا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر کچھ ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو اپنی سونے کی جگہ کو پاک، صاف، خوشبودار اور پرسکون بنائیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ دوسری جگہ جو بہت اہم ہے وہ ہے آپ کا ہال، وہ جگہ جہاں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مہمان آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں۔ وہاں صوفہ سیٹ کے نیچے یا بستر کے نیچے جھاڑو رکھنا بہت بری عادت ہے۔ اب سوچیں، جب آپ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ کے صوفے کے نیچے جھاڑو رکھی ہو تو یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ چیز نہ صرف صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ آپ کے گھر کی عزت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، مہمانوں کے آنے میں کمی ہوتی ہے اور گھر کا ماحول بوجھل رہتا ہے۔ تو آج ہی چیک کر لیں، اگر آپ کے ہال میں کہیں جھاڑو چھپی پڑی ہے تو اسے فوراً وہاں سے ہٹا دیں۔ تیسری جگہ جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کے کچن کا دروازہ۔ جی ہاں، کچن وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے گھر کا کھانا بنتا ہے، جہاں سے روزی آتی ہے، جہاں سے برکت آتی ہے۔ اب اگر آپ کچن کے دروازے کے بالکل پاس جھاڑو رکھیں گے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزی کی راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ قدیم روایت میں کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی برکت اسی وقت بنی رہتی ہے جب کچن پاک، صاف، خوشبودار اور منظم ہو۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا یہ کہنا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں صفائی نہیں، یہاں بے ترتیبی ہے۔ اور جب یہ احساس بنتا ہے تو گھر میں کھانے کی کمی، مالی تنگی اور روزی کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے تو کچن کے دروازے کے قریب جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ چوتھی بات، گھر کا مین گیٹ
یہ آپ کے گھر کا پہلا دروازہ ہے جہاں سے خوشیاں آتی ہیں، مہمان آتے ہیں، دولت داخل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے اسی جگہ پر جھاڑو رکھ دی تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دروازے پر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دروازے پر جھاڑو ہو تو خوشحالی کی برکت واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کا گھر کا داخلہ صاف ستھرا، کھلا اور خوش آئند ہونا چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھ کر آپ خود اپنے گھر میں خوشیوں کی راہ بند کر رہے ہیں۔ پانچویں جگہ، اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کا کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کے قریب بھی جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جگہ پاکیزگی، روحانیت اور سکون کی ہونی چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا اس پاکیزگی میں خلل ڈالنا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو آپ کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور چیز کی طرف نہیں۔ لیکن اگر وہاں جھاڑو پڑی ہو تو آپ کا دھیان بڑھ سکتا ہے، آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے اور آپ کی عبادت میں وہ لذت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ تو عبادت کی جگہ کو ہمیشہ پاک، صاف اور پرسکون رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ چھٹی جگہ، اپنی الماری یا لاکر کے پاس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے کپڑے، اپنی بچت، اپنے زیورات رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے وہاں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی دولت میں رکاوٹ آئے گی۔ روایت میں لکھا ہے کہ جہاں دولت ہو وہاں صفائی کے ساتھ ساتھ ترتیب اور احترام بھی ہونا چاہیے۔ جھاڑو رکھنا گویا یہ کہنا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں بے ترتیبی ہے، اور جب یہ احساس بنتا ہے تو آپ کی بچت میں کمی آتی ہے، آپ کے مالی معاملات میں پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت بڑھے، آپ کی بچت ہو، تو اپنی الماری اور لاکر کے پاس جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ ساتویں جگہ، پانی والی جگہ، یعنی جہاں آپ کے گھر میں پانی کی ٹنکی ہے، مٹکا ہے یا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، صحت کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے پانی کے پاس جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، گھر میں بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اور بے چینی رہ سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں مٹی، دھول اور جراثیم ہوتے ہیں، اور اگر وہ پانی کے قریب ہو تو اس سے آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پانی کی جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ آٹھویں جگہ، بچوں کا کمرہ۔ یہ بہت اہم ہے۔ بچے گھر کا مستقبل ہیں، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی ترقی بہت اہم ہے۔ اب اگر آپ نے بچوں کے کمرے میں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم میں دھیان کم ہوتا ہے، ان کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اور ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ بچوں کا کمرہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں، کھیل سکیں اور آرام سے سو سکیں۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا ان کی زندگی میں ایک بوجھ ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، صحت مند رہیں، تو ان کے کمرے میں جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ نویں جگہ، سیڑھیوں کے نیچے۔ اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو ان کے نیچے جھاڑو رکھنا بھی غلط ہے۔ سیڑھیاں آپ کو اوپر لے جاتی ہیں، یعنی ترقی کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے سیڑھیوں کے نیچے جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی ترقی رک جائے گی۔ گھر میں جھاڑو رکھنا یہاں جھگڑے بڑھائے گا اور قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ سیڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، اور اگر وہاں کوئی سامان رکھنا ہے تو منظم طریقے سے رکھیں، لیکن جھاڑو نہیں۔ 10ویں جگہ،
اپنے بستر کے نیچے۔ یہ بہت عام غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کمرے میں جگہ کم ہو تو لوگ جھاڑو کو بستر کے نیچے چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم آرام کرتا ہے، آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، اور اگر آپ کے بستر کے نیچے جھاڑو ہو تو یہ آپ کی نیند کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے ذہنی سکون کو چھین سکتی ہے، اور میاں بیوی کے رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں گندگی ہوتی ہے اور وہ گندگی آپ کے آرام کی جگہ کو متاثر کرتی ہے۔ تو آج ہی اپنے بستر کے نیچے چیک کریں، اگر وہاں جھاڑو ہے تو فوراً ہٹا دیں۔ 11ویں بات، کسی شب برکت کی رات۔ یہ خاص راتیں ہیں جب دولت، خوشحالی اور برکت گھر میں آتی ہے۔ ان راتوں میں جھاڑو باہر رکھنا بہت غلط مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں خوشحالی گھر میں آتی ہے، اور اگر اسے جھاڑو نظر آئے تو وہ ناراض ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اب یہ بات چاہے آپ کو علامتی لگے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ خاص مواقع پر آپ کو اپنے گھر کو خاص طور پر صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا چاہیے، اور جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ 12ویں اور آخری جگہ، گندگی والی جگہ۔ یہ سب سے عام غلطی ہے۔ لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انہوں نے صفائی کی تھی، یعنی گندگی والی جگہ پر۔ اب جھاڑو خود ایک صفائی کا سامان ہے، لیکن اگر آپ اسے گندگی میں چھوڑ دیں گے تو وہ اور بھی گندی ہو جائے گی، اور اس سے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں اور گھریلو مسائل بڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ صفائی کریں، جھاڑو کو اچھی طرح صاف کریں اور ایک مناسب جگہ پر رکھیں، نہ کہ گندگی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی جگہیں ہیں جہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے تو پھر رکھیں کہاں؟ تو اب جب آپ جان گئے ہیں کہ جھاڑو کہاں نہیں رکھنی، تو آپ بات کرتے ہیں کہ اسے رکھنا کہاں صحیح ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری اور احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے، اگر آپ کے گھر میں کوئی کونا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، جہاں لوگ نہیں بیٹھتے، جہاں نظر بھی کم پڑتی ہے، تو وہاں جھاڑو کو سیدھا یا ہلکا سا جھکا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح رکھنے سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں نظام رہتا ہے، ترتیب رہتی ہے اور برکت بنی رہتی ہے۔ کونے کی جگہ اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہاں جھاڑو کسی کی نظر میں نہیں آتی، کسی کی راہ میں نہیں آتی، اور نہ ہی کسی کی عبادت یا آرام میں خلل ڈالتی ہے۔ بس یہ خیال رکھیں کہ وہ کونا صاف ستھرا ہو، خشک ہو اور ہوادار ہو، تاکہ جھاڑو میں نمی یا بدبو پیدا نہ ہو۔ دوسری بہترین جگہ ہے آپ کا اسٹور روم، یعنی وہ کمرہ جہاں آپ گھر کا سامان، اضافی چیزیں، پرانی چیزیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی کمرہ یا کوئی الگ جگہ ہے تو وہاں جھاڑو رکھنا سب سے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ اسٹور روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ روزانہ نہیں جاتے، وہاں کا استعمال کم ہوتا ہے، اور وہاں جھاڑو رکھنے سے نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی گھر کے ماحول پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ اسٹور روم میں بھی آپ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کر سکتے ہیں یا کسی الگ کونے میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ وہاں روشنی اور ہوا کا انتظام ہو تاکہ نمی سے بچا جا سکے۔ تیسری جگہ، اگر آپ کو کچن میں ہی جھاڑو رکھنی ہو تو دروازے کے بالکل پاس نہیں، بلکہ کچن کے کسی ایک کونے میں رکھیں جو دروازے سے دور ہو۔ جیسے کہ پہلے بتایا، کچن کے دروازے پر جھاڑو رکھنا غلط ہے کیونکہ وہاں سے روزی آتی ہے، برکت آتی ہے۔ لیکن اگر کچن کے اندر کوئی کونا ہے جہاں کھانے کا سامان نہیں رکھا جاتا،
جہاں چولہے سے دور ہے تو وہاں آپ جھاڑو رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کچن کے صفائی کے لیے جھاڑو قریب بھی رکھیں گے اور دروازے پر رکھنے کی خرابی سے بھی بچ جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جھاڑو کو کھانے کے برتنوں، مصالحوں یا کھانے کے سامان کے قریب ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ اس سے آلودگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، جھاڑو کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ سب کی نظروں میں نہ آئے۔ یہ بہت اہم ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جھاڑو کو کھلے عام سب کے سامنے رکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ جھاڑو گندگی کو صاف کرنے کا سامان ہے، اور اگر وہ سب کے سامنے پڑی ہو تو یہ گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں گندگی ہے، بے ترتیبی ہے۔ اس سے مہمانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور گھر کی عزت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو جھاڑو کو چھپا کر صاف ستھری جگہ پر رکھیں جہاں وہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ آپ چاہیں تو اسے کسی پردے کے پیچھے، کسی الماری کے پاس یا کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جو استعمال میں کم آتی ہو۔ پانچویں اہم بات، جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا رکھیں، نہ کہ لٹکائیں یا دیوار کے ساتھ بہت اونچا ٹیک دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ جھاڑو کو دیوار پر لٹکاتے ہیں یا بہت اونچا رکھتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ گھر میں بے ترتیبی بھی پیدا کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ زمین پر سیدھی رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح جھاڑو مستحکم رہتی ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور دیکھنے میں بھی منظم لگتی ہے۔ جب چیزیں منظم ہوں تو گھر کا ماحول بھی پرسکون رہتا ہے اور آپ کے دل میں بھی ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا کھڑا کریں، یا اگر جگہ کم ہے تو ہلکا سا جھکا کر دیوار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن لٹکانا یا اونچا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ چھٹی بات، اور یہ بہت اہم ہے، کہ جھاڑو لگانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ رکھنے کا اصول تو نہیں، لیکن اس کا تعلق جھاڑو کے استعمال سے ہے، اور یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح سویرے گھر کی صفائی کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اس وقت ہوا تازہ ہوتی ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، اور جب آپ صبح سویرے گھر صاف کرتے ہیں تو پورا دن آپ کا گھر صاف ستھرا رہتا ہے، آپ کا دل خوش رہتا ہے اور گھر میں برکت رہتی ہے۔ لیکن شام کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو چلانا اچھا نہیں مانا جاتا، کیونکہ شام کا وقت آرام کا ہوتا ہے، سکون کا ہوتا ہے، اور اس وقت جھاڑو لگانا گویا اس سکون میں خلل ڈالنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شام کو جھاڑو لگانے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو یہ عادت بنا لیں کہ صبح سویرے گھر صاف کریں اور شام کو صرف ضرورت پڑنے پر ہلکی صفائی کریں، جھاڑو نہ لگائیں۔ اب آتے ہیں کچھ بہت اہم اصولوں کی طرف جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی جھاڑو کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جب آپ جھاڑو سے گھر صاف کرتے ہیں تو اس میں مٹی، دھول، بال اور دوسری گندگی پھنس جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس جھاڑو کو صاف نہیں کیا اور ایسے ہی رکھ دیا تو وہ گندگی سڑنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے، اور پھر وہ جھاڑو گندگی صاف کرنے کے بجائے گندگی پھیلانے لگتی ہے۔ تو ہر بار استعمال کے بعد جھاڑو کو اچھی طرح جھاڑ لیں، اس میں پھنسی ہوئی گندگی نکال دیں، اور اگر ضرورت ہو تو پانی سے دھو کر خشک کر لیں۔ صاف جھاڑو سے ہی صاف گھر بنتا ہے، اور صاف گھر میں ہی برکت آتی ہے۔ دوسری اہم بات، اگر آپ کی جھاڑو ٹوٹ پھوٹ گئی ہو، پرانی ہو گئی ہو، یا اس کے تنکے نکل گئے ہوں تو اسے فوراً بدل دیں۔
टूटी फूटी झाड़ू से घर की सफाई भी ठीक से नहीं होती और ये माना जाता है कि उससे घर में बेबरकती आती है। जब आपके घर में इस्तेमाल की हर चीज़ मुकम्मल साफ़ और इस्तेमाल के काबिल हो तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप टूटे फूटे सामान को घसीटते रहेंगे तो ये आपकी ज़हनी हालत पर भी असर डालता है, आपके घर के माहौल पर भी असर डालता है और आपकी ज़िंदगी में भी बेतरतीबी आती है। तो झाड़ू जैसी सादा सी चीज़ को भी नज़रअंदाज न करें। अगर पुरानी हो गई है तो नई ले आएं और पुरानी को एहतराम के साथ ठिकाने लगा दें। तीसरी बात, झाड़ू को रोज़ाना इधर उधर जगह न बदलते रहें, उसे एक ही जगह पर रखें, एक मुस्तकिल जगह, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार जगह बदलते हैं तो ये बेतरतीबी की अलामत है और इससे आपको भी परेशानी होती है कि झाड़ू कहाँ रखी है, कहाँ मिलेगी। जब आप झाड़ू को एक मुकर्ररा जगह पर रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि झाड़ू वही है, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं और आपका दिमाग भी पुरसुकून रहेगा। घर में हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए और झाड़ू भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। तो आज ही अपनी झाड़ू के लिए एक जगह मुकर्रर कर लें और हमेशा वहीं रखें। चौथी बहुत अहम बात, रात को झाड़ू को सामने या खुले आम नहीं छोड़ना चाहिए। रात का वक्त तो आराम का होता है, सुकून का होता है और जब आप रात को सोने जाएं तो घर में हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी और मुनज़्ज़म। अगर झाड़ू खुले आम पड़ी रहेगी तो ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती और रात के सुकून में भी खलल डालती है। तो शाम को जब आप अपने घर की सफाई मुकम्मल कर लें तो झाड़ू को उसकी मुकर्ररा जगह पर रख दें जहां वो नज़र न आए और फिर रात को आराम से सो जाएं। ये सब बातें सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी में बड़े बड़े तब्दीलियाँ छोटी छोटी आदतों से ही आती है। जब आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, जब आप हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखते हैं, जब आप बुज़ुर्गों की तालीमात का एहतराम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है, बरकत आता है और खुशहाली आती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक अमली हकीकत है। साफ़ सुथरा घर आपके दिमाग को पुरसुकून करता है, आपकी सेहत को बेहतर बनाता है और आपके रिश्तों को मजबूत करता है। और याद रखें, ये बातें सिर्फ झाड़ू तक महदूद नहीं हैं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक सबक है। जिस तरह आप झाड़ू को सही जगह पर रखते हैं, उसी तरह अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों को भी मुनज़्ज़म रखें। अपने कामों को तरतीब दें, अपने वक्त को मुनज़्ज़म करें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें और अपने घर को एक ऐसी जगह बनाएं जहां आपको सुकून मिले, जहां आपके बच्चे खुश रहें और जहां बरकत हो। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं, इन पर अमल करें। आज ही अपने घर का मुआयना कर लें, देखें कि आपकी झाड़ू कहाँ रखी है, क्या वो जगह सही है या गलत। अगर गलत जगह पर है तो फ़ौरन उसे सही जगह पर मुंतकिल कर दें। अपनी झाड़ू को साफ़ कर लें, अगर पुरानी है तो नई ले आएं और उसके लिए एक मुस्तकिल जगह मुकर्रर कर लें। ये छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी में बड़ा सा फ़र्क ला सकता है और आपके घर में सुकून, खुशहाली और बरकत ला सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔